السلام علیکم ناظرین کرام، نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کو کل گزشتہ رات بڑی واضح لیڈ حاصل تھی اور میں نے گزشتہ ویڈیوز میں آپ کو بتایا بھی تھا، لیکن رات گئے کچھ بڑی عجیب و غریب ڈیولپمنٹس ہوئی۔ رات گئے اڈیالہ جیل میں سیکیورٹی کے انتہائی غیر معمولی حالات تھے، یعنی کہ اڈیالہ جیل کی جو سیکیورٹی ہے وہ سخت کیے جانے کی اطلاعات تھی۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ عمران خان سے اہم ملاقات کا چرچا ہے۔ چیف الیکشن کمشنر الیکشن ریزلٹس کو چھوڑ کر اپنے پروٹوکول کے بغیر خفیہ مقام پر کہاں گئے اور ایسی کون سی جگہ تھی جہاں پر انہیں جانا پڑا اپنے پروٹوکول کے بغیر، یہ نقطہ بڑا اہم ہے۔ اور کیا اب نتائج کی تبدیلی ہی آپشن بچا ہے یا آزاد امیدواروں کی منڈی لگانے کا اس وقت ارادہ ہے؟ آصف علی زرداری بھی اسلام آباد پہنچ چکے ہیں اور آل شریف کے حوالے سے بھی میرے پاس کچھ ایکسکلوسیو انسائڈ ڈیٹیلز ہیں جو آپ کے سامنے رکھنی ہیں۔ الیکشن کمیشن نے نتائج بہت زیادہ تاخیر سے پبلش کرنا شروع کیے اور رات گئے پھر یہ الیکشنز کے نتائج آنا شروع ہوئے۔ تقریباً صبح 5-6 بجے یہ نتائج آنا شروع ہوئے اور بہت سے کنسرنز ہیں، بہت سی جگہوں پر الیکشن میں لینڈ سلائیڈ وکٹریز ہوئیں۔ اب کچھ لوگوں کی فتح کو شکست میں تبدیل کرنے اور کچھ شکستوں کو فتح میں تبدیل کرنے کے لیے بہت سی کوششیں ہوتی رہیں اور ایک بہت بڑی واردات پاکستان تحریک انصاف کے خلاف ڈالنے کے منصوبے پر آلریڈی پلان شروع ہو چکا ہے۔ تو صورتحال ہے، آپ نے ذرا یہ منظرنامہ سمجھنا ہے کہ پاکستان کے اندر جس طرح کے یہ الیکشنز ہوئے، پاکستانی قوم نے عمران خان کو سرخرو کیا ہے، پاکستانی قوم نے عمران خان کا حق ادا کیا ہے اور اب یہ نتائج کے ساتھ جو مرضی چھیڑ چھاڑ کریں یا نتائج کو جس طرح سے بھی تبدیل کیا جاتا ہے۔ اب یہ دیکھیں کہ ریحانہ امتیاز ڈار نے لاکھوں ووٹس کے ساتھ خواجہ آصف کو ایک بہت بڑی شکست دی، لیکن اس کے باوجود جو ریزلٹس ہیں وہ نہیں دیے جا رہے۔ اس وقت مکمل طور پر جو صورتحال ہے اس میں وہ بہت زیادہ باعث تشویش ہے پاکستان تحریک انصاف کے نتائج کی تبدیلی کے حوالے سے، اور طاقتوروں کے قریب سمجھے جانے والے لوگ اس وقت کیا کہہ رہے ہیں۔ طاقتوروں کا مائنڈ بھی سمجھنا اس وقت بہت زیادہ ضروری ہے۔ آلدو بڑے مختلف تجزیے اور تبصرے ہو رہے ہیں اور گرتی ہوئی اس دیوار یا اس ڈوبتی ہوئی کشتی سے بہت سے تجزیہ کاروں اور صحافیوں نے چھلانگیں بھی لگائی ہیں۔ سلیم صافی نے کہا کہ ثابت ہو گیا کہ پوری قوم کو مسلم لیگ کے بادشاہانہ طرز سیاست سے شکایت ہے۔ البتہ وہ یہ نہیں مان رہے کہ یہ پاکستان مسلم لیگ نواز کی شکست ہے، بلکہ پاکستان تحریک انصاف کی فتح اور یہ عمران خان کی محبت کی وجہ سے ہے۔ اب جو دھاندلی ہے اس کے منصوبے پر بہت تیزی سے عمل درآمد اس وقت جاری ہے۔ اسلام آباد میں تینوں نشستوں پر پی ٹی آئی واضح اکثریت سے جیت رہی تھی، لیکن ابھی جو ریزلٹس ٹی وی پر شو ہو رہے ہیں اس کے مطابق پی ٹی آئی کے آزاد امیدواروں کو ان تینوں نشستوں سے ہروا دیا گیا ہے۔ پھر نواز شریف ڈاکٹر یاسمین راشد کے مقابلے میں ہار رہے تھے، لیکن اس وقت جو ریزلٹ اناؤنس کیا جا رہا ہے اس کے مطابق نواز شریف جو ہیں وہ جیت رہے ہیں۔ بہت بڑے بڑے فرقوں کو، جو بہت بڑے بڑے فرق تھے ہزاروں ووٹوں کے، ان کو نکال کے اچانک وکٹری کے اعلانات کیے جا رہے ہیں۔ اگر ریحانہ امتیاز ڈار کی بات کی جائے، ان کے حلقے میں کیا ہوا، صبح ان کا کیا پیغام آیا، یہ ریحانہ ڈار کا پیغام ذرا سنیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چیف جسٹس پاکستان قاضی خلیصہ صاحب اور الیکشن کمیشن، میں الیکشن خواجہ آصف سے بھاری اکثریت میں جیت چکی ہوں اور 50 سال سے زیادہ میری لیڈ ہے اور میرے پاس تمام 45 اوریجنل موجود ہے اور میں آپ سے اپیل کرتی ہوں کہ آر او اقبال میرا رزلٹ نہیں دے رہا۔ سکندر سلطان راجہ صاحب، میری بیوہ ماں کی آپ سے اپیل ہے کہ آپ آر او کو حکم دیں کہ مجھے رزلٹ دیا جائے۔ اسی طرح جس طرح رات کو ڈسکے الیکشن میں آپ نے آدھی رات کو رزلٹ دیے تھے، اسی طرح میرا بھی رزلٹ دیا جائے۔ میں اپیل کرتی ہوں، میرے پاس 45 فارم موجود ہے تو میں انشاءاللہ تعالی کل اپنے ثبوتوں کے ساتھ الیکشن کمیشن اور قاضی خلیصہ صاحب آپ سے حاضر ہو جاؤں گی۔ جی ناظرین، آپ نے دیکھا اس وقت پاکستان تحریک انصاف مکمل طور پر لیڈ اپنی دکھا بھی چکی ہے اور جس ٹائم پہ الیکشن کمیشن نے 4 حلقوں کے صرف ریزلٹس جاری کیے، اس ٹائم پہ آپ اندازہ کریں کہ پاکستان تحریک انصاف 140 کا اور اس سے بھی اوپر کے فگر کا کلیم کر رہی ہے۔ یہ ایک بہت بڑی چیز ہے، یہ کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے، اس چیز کی امپورٹنس کو بھی آپ نے سمجھنا ہے۔ اب پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار ہیں NA 70 سے
حامد رضا، انہیں RO آفس سیالکوٹ سے گرفتار کیا گیا ہے۔ فارم 45 موجود ہیں، اب اگر اس میں تبدیلی کی جاتی ہے تو پھر یہ ایک بہت بڑا کٹا کھول جائے گا۔ جو فارمز شروع میں دیے گئے اس کی وجہ سے اب چیزیں ان کے اپنے کنٹرول سے باہر ہو چکی ہیں اور مکمل طور پر یہ شکست خوردہ ہیں، مکمل طور پر یہ ہار رہے ہیں۔ اس وقت باقی جماعتوں کی بھی یہی حالت ہے۔ مسلم لیگ نواز کی بوکھلاہٹ بڑھتی جا رہی ہے، سب حیران ہیں، منصوبہ سازوں کے بڑے بڑے منصوبے الٹا ان کے اپنے گلے پڑے ہیں۔ سینیٹر اون عباس کی بھی ایک ویڈیو آپ ذرا ملاحظہ کریں۔ جیسے کہ آپ کو معلوم ہے الحمدللہ اللہ کا لاکھ لاکھ کرم ہے، پاکستان تحریک انصاف نے آج 8 فروری کو ایک بڑی وکٹری اور فتح حاصل کی، لیکن جیسے کہ آپ کو معلوم ہے پورا دن انٹرنیٹ اور ٹیلی فون بند رہے۔ شام کو 7 بجے انہوں نے فیصلہ کیا کہ جی آپ کو کھول دیا جائے، لیکن 7 بجے کے بعد جیسے رزلٹ آنے شروع ہوئے اور جیسے تحریک انصاف کی ایک فتح کا اندازہ ہو گیا تو اس کے بعد سسٹم بیٹھ گیا۔ اس وقت یہ حالات ہے کہ اس وقت پورے پاکستان میں 150 سے زیادہ سیٹیں پاکستان تحریک انصاف جیت رہی ہے، لیکن میرے خیال نظام اس کو قبول کرنے کو اس وقت تیار نہیں ہے۔ اسی وجہ سے رات کے 3 بج چکے ہیں اور اب تک ایک بھی نتیجے کا اعلان نہیں کیا گیا۔ میری بڑی شدید درخواست ہے اپنے تمام PTI کے تمام کینڈیڈیٹ سے، آپ لوگ RO کے آفیسز میں جائیں، اپنے ڈیروں کو اور گھروں کو چھوڑ دیجئے اور یہ جشن ختم کر دیجئے۔ جب تک آپ کے پاس حتمی نتیجہ RO آپ کو ایشو کر نہیں دیتا، پلیز مہربانی کر کے چین سے مت بیٹھیے۔ یاد رکھیے یہ جیت صرف آپ کے لیے نہیں، آپ کے خان کے لیے بھی بہت ضروری ہے۔ سو جائیے اپنے ووٹ کی حفاظت کیجئے اور اس وقت تک واپس نہ جائے جب تک آپ کے رزلٹ نہ آ جائے۔ پاکستان زندہ باد۔ جی ناظرین، آپ نے سینیٹر اون عباس کا پیغام بھی سنا۔ رات کو خالد جمیل جو کہ بیورو چیف ہیں ANB نیوز کے، سینئر صحافی بھی ہیں، انہوں نے ایک بہت بڑا کلیم کیا کہ راولپنڈی اڈیالہ روڈ پر سیکیورٹی ہائی الرٹ کر دی گئی۔ کیا اس وقت کوئی آمد و رفت متوقع ہے؟ احتشام علی عباسی بھی ایک سینئر صحافی ہیں، انہوں نے بتایا کہ راولپنڈی اڈیالہ روڈ پر سیکیورٹی اور VIP موومنٹ کی اطلاعات ہیں۔ بڑی شخصیت کون ملاقات کرنے جا رہی ہے؟ پھر اس کے ساتھ ساتھ چیف الیکشن کمشنر بھی اپنے پروٹوکول کے بغیر الیکشن کمیشن کے آفس سے میڈیا کی موجودگی میں نکلے، اور پروٹوکول کے بغیر چیف الیکشن کمشنر کہاں پر گئے الیکشن کے ریزلٹس کو چھوڑ کر؟ EMS ریزلٹ کے ذریعے ریزلٹس بہت لیٹ آنا شروع ہوئے، لیکن اس سب کے باوجود یہ ساری چیزیں بہت الارمنگ ہیں۔ آپ کو پتا ہے کہ نواز شریف کا وزیر اعظم بننے کا خواب تو ادھورا رہ گیا ہے، لیکن اب جو صورتحال بن رہی ہے، فیصل واڈا کا آپ کو پتا ہے کہ وہ طاقتوروں کے بڑے قریبی ہیں، وہ اب کہہ رہے ہیں کہ اب آزادوں کی منڈی لگے گی اور آزاد امیدوار کچھ ادھر جائیں گے کچھ ادھر جائیں گے۔ یہ ساری چیزیں ظاہر ہے کنسرن کا باعث اس لیے بھی ہیں کہ آصف زرداری جو کہ خرید و فروخت کے بہت بڑے ماہر ہیں، سندھ ہاؤس کی منڈی کے ماسٹر مائنڈ آصف علی زرداری بھی رات گئے اسلام آباد پہنچ چکے ہیں۔ زرداری ہاؤس کے مطابق آصف علی زرداری نے جیسے ہی ووٹ ڈالا اس کے بعد وہ نواب شاہ سے اسلام آباد روانہ ہو چکے تھے، اور آصف زرداری نے کہا کہ پیپلز پارٹی کا مستقبل بہت زیادہ روشن ہے۔ اب آصف علی زرداری پہنچ چکے ہیں اور آصف زرداری مکمل طور پر اس وقت ایکٹیو ہونے جا رہے ہیں، اور اس سب کے اندر obviously without any doubt جو اس وقت صورتحال جس طرف جا رہی ہے وہ بڑی الارمنگ ہے۔ پہلے سے ہی یہ نیریٹو بنا رہے ہیں کہ 1-2 سال یہ حکومت چلے پھر اصل انتخابات ہو جائیں، یہ انتخابات ایسے نہیں چلنے دیے جائیں گے۔ PTI کا مینڈیٹ ہے، PTI کو وزیر اعظم بنانے دیں سیدھے سادے طریقے سے۔ پاکستان کی عوام نے PTI کو بھی نہیں، عمران خان کو اس وقت مینڈیٹ دیا ہے۔ پاکستان کی عوام نے عمران خان کی آواز پر لبیک کہا ہے۔ اگر کوئی جواز اخلاقی کسی شخص کے پاس ہے تو وہ عمران خان کے پاس ہے۔ اب اگر نتائج بدلے جاتے ہیں یہ بھی ملک کے ساتھ ایک کھلواڑ ہوگا۔ پوری دنیا آلریڈی پاکستان کے اس الیکشن کے پروسیس پر ہزاروں کوسچن ریز کر چکی ہے اور عوام نے پیرا بھی دیا ووٹ کا، لیکن اس کے باوجود چیزیں بڑی الارمنگ، بہت تشویشناک ہیں۔ اور اگر ہم ان ساری چیزوں کو سمجھیں، ان کا ادراک کریں، ان چیزوں کی امپورٹنس کو ہم اینالائز کرنے کی کوشش کریں تو ہمیں اس کا ایک طرح سے اندازہ ہوتا ہے۔ اب رات کے اڈیالہ جیل کے اندر عمران خان اس وقت سب سے اہم ترین شخصیت بن چکے ہیں۔ کیا اڈیالہ جیل کا سٹاف اور کیا وہ سارے کے سارے بیوروکریٹس، وہ سارے کے سارے اہلکار جو عمران خان سے ہر طرح کی زیادتی کر رہے تھے، جو کچھ بھی چل رہا تھا ان کا طرز عمل نہیں ان کے ساتھ ٹھیک تھا، کل رات کے ریزلٹس کے بعد اور اب کے ریزلٹس کے بعد چاہے اب ریزلٹس میں جتنی مرضی ٹیمپرنگ کر دی جائے، یہ ضرور پتہ لگ گیا ہوگا انہیں کہ قوم اس وقت عمران خان کے پیچھے کھڑی ہے۔ عمران خان کے پاس جانا بھی اس وقت ضروری ہے۔ عمران خان کو اس سے پہلے ڈیلز کی آفر کی گئی اور اب مزید obviously there is a chance کہ عمران خان کے ساتھ ایک سیٹلمنٹ بنائی جائے کہ قومی حکومت ہو۔
अडियाला जेल की सिक्योरिटी जो बढ़ा दी गई है, इसने बहुत सी आईब्रोज रेज की हैं, ये बात बड़ी वाज़ेह है। अब कौन वहाँ पर गया, चीफ इलेक्शन कमिश्नर कहाँ गए? मुझे नहीं लगता वो अडियाला जेल गए होंगे, बहुत से लोग उसे कनेक्ट कर रहे हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर कहीं और गए होंगे और कहीं और से कोई और अडियाला जाएगा, लेकिन अडियाला जेल का कैदी नंबर 804 इतनी सजाओं के बावजूद किसी को एनआरओ नहीं देगा। वो आइन और कानून के मुताबिक अपना मैंडेट मांगेगा, लेकिन अगर उसे वही ऑफर फिर से दी गई कि 3 साल तक आप बनिंगाला को सब जेल करार दे के उसमें शिफ्ट हो जाएं और इस दौरान हम आपको 3 नाम देंगे आपकी पार्टी से, उनमें से एक वजीर आजम बना दें, बाकी साइड पे हो जाएं, लोगों को ठंड पड़ने दें कि इमरान खान ने वजीर आजम बनाया है, उसके बाद आप रियासती मामलात के अंदर दखल अंदाजी नहीं करेंगे, 1-2 साल बाद हम रिव्यू कर लेंगे, पॉलिसी आपके लिए गुंजाइश हम पैदा कर लेंगे। लेकिन ये सब कुछ फिर से क्या इमरान खान के सामने पेश किया जाएगा तो इमरान खान क्या अब लात नहीं मारेगा? इमरान खान को अडियाला जेल में ये खुशखबरी पहुंच चुकी होगी कि आपकी कौम ने आपका हक अदा कर दिया है, अब जो मर्जी कर लें। अब अगर वोट के ऊपर डाका डल जाए, रिजल्ट्स को चेंज कर दिया जाए, टेम्परिंग कर ली जाए, जो मर्जी कर लिया जाए, ये सब कुछ उल्टा इनके अपने गले पड़ेगा। और ये चीज़ें आप अंदाज़ा नहीं कर सकते कि इनके लिए कितनी खतरनाक होंगी, मुल्क के लिए भी, मुल्क की मईशत के लिए भी, मुल्क के अंदर जो सियासी इस्तेकाम है उसके लिए भी। और हम तो मुल्की मफाद की बात करते हैं, किसी एक सियासी जमात का फ़ायदा या नुकसान नहीं, बल्कि मुल्क का इसके अंदर बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। तो नाज़रीन इकराम, आपकी इस वीडियो के हवाले से क्या राय है? आप अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा।